ناظرین، جب فرعون تخت شاہی تک جا پہنچا تب حامان سے کہنے لگا کہ اب ملک مصر ہمارے ہاتھ آ چکا ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے۔ اور حامان سے کہا، بس اب ایسی کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام لوگ مجھے خدا کہیں اور میں محبوب بن جاؤں اور میری پرستش کریں اور مجھے سجدہ کریں، لعنت اللہ علیہ۔ تب حامان ملعون نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم دینے نہ پائیں، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ لڑکے پیدا ہوں گے سب جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے بے خبر ہوں گے اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔ پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم دینے نہ پائے۔ تمام درس و تدریس کا سلسلہ بند کرنے کا حکم جاری کیا، اور جو کوئی تعلیم سکھاتا ہے یا سکھاتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس بات سے انکار کیا انہیں اس ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ پکے جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور ہو گئے، اپنے خدا کو بھلا کر مثل جانور ہو گئے۔ ناظرین، مصر میں تب دو قومیں آباد تھیں، ایک قبطی قوم تھی اور دوسری قوم بنی اسرائیل تھی۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پر تیار ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا۔ تمام نیچ کام قوم بنی اسرائیل کے ذمہ کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا۔ اسی طرح عرصہ 20 برس کا گزرا۔ بعد اس کے لعین نے لوگوں کو پکارا اور کہا، میں تمہارا رب ہوں، یعنی ان سب بتوں میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود مانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے خوب نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قبطی قوم نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا۔ اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہنے لگا، اب میں تمہارا رب ہوں، میری پرستش کرو۔ قبطی قوم جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہی پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ناظرین، فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا، مثل محنت سمجھتا، مثلاً بار اٹھانا، لکڑی کاٹنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی۔ وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا۔ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم تھی اور کوئی کام بھی خلاف شرع نہ کرتی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
5 عورتوں کی پاکی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسرا جناب مریم بنت عمران اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب صالح تھی۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس کی قوم کی خدمت گزاری اور بار برادری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام ہوا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم عوام کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ ناظرین، یہاں پر بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں حامان کو فرعون سے بڑا ظالم اور جابر اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں۔ ناظرین، فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر میں دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگانی چاہیے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے سینے ابھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا، اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے ہی عطا فرمائے گا کہ ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہی عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔
ناظرین، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگیں کہ اے فرعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ جناب آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا، ایک بار میں اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بتایا۔ اب فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زارو قطار رونے لگا اور اپنی گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنے دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ناظرین، فرعون کا وزیر یعنی حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں جبکہ پوری کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری کائنات کے رب ہیں۔ ناظرین، حامان فرعون کو اس طرح بھڑکانے لگا کہ آپ موسیٰ کی یہ بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ جب فرعون نے حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور اور تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر میں آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔